کرے, ضدی بچوں کی کیسے تربیت کرے. انتہائی اہم بات آپ لوگ غور سے سنیے, بچے پیدائشی ضدی نہیں ہوتے. پہلی چیز, پیدا ہوتے ہی وہ ضد کے ساتھ نہیں پیدا ہوتے, سمجھ رہے نا. تو وہ اصل میں کسی سے سیکھتے ہیں ضد بھی, بلکہ ان کو سکھایا جاتا ہے ضد کرنا. ماں باپ کو تربیت کرنے کا صحیح انداز نہیں معلوم ہونے کی وجہ سے اصل میں وہ ماں باپ سے ہی سیکھ لیتے ہیں ضد. کیسے؟ مثال کے طور پر اگر کسی بچے نے پہلی مرتبہ کوئی چیز مانگی اپنے ماں باپ سے, ماں باپ اس کو نہیں دیے, پہلی مرتبہ نہیں دیے, اب وہ تھوڑی دیر رونا شروع کیا, پھر بھی ماں باپ صبر کرے, نہیں دیے, تھوڑی دیر کے بعد اور تھوڑا زیادہ چیخنا چلانا شور مچانا شروع کیا, تو اب ماں باپ اس کو وہ چیز دے دیے. ہوتا نا ایسا؟ پہلے رویا نہیں دیے, تھوڑی دیر کنٹرول کرے دیکھے, اور تھوڑا زیادہ رویا, اس سے بہتر ہے کہ اس کو وہ چیز دے دیں, چاہے وہ چاکلیٹ ہو, چاہے موبائل ہو, کچھ بھی ہو. اب بچہ کیا سیکھا؟ اچھا مجھے لینا معلوم ہے, اگر وہ چیز لینا ہے تو رونا. پہلے روئے تو نہیں دیتے ماں باپ, تھوڑا اور زیادہ ضد کرے تو دیتے, مجھے ملے گا ہی وہ, لیکن بس مجھے کچھ کرنا پڑتا ہے اس کے لیے. وہ سیکھ لیا, وہ ضدی بن گیا. اگر غلط چیز مانگ رہا ہے اس وقت تو وہ کتنا بھی روئے, پہلی مرتبہ ہی اگر آپ نہیں دیں گے تو پھر وہ وہیں پر ختم ہو جائے گا. لیکن اس کو دینے کا, اس کے ضد کو ختم کرنے کا ایک اور فارمولا بھی میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں. لیکن آج بچوں کو معلوم ہو گیا کہ مجھے تو ملنا ہی ملنا ہے, لیکن وہ ملنا بولے تو کیا کیا کرنا, کیسی کیسی شرارتیں کرنا, کیسا ضد کرنا, اس کو معلوم ہے. کوئی چیز ڈائریکٹ امی سے نہیں ملتی, اگر یہ مانگنا ہے تو اب دادی کے پاس جانا پڑتا. بچوں کو معلوم ہے امی تو دینے والے نہیں ہے, لیکن دادی کے پاس جا کے روئیں گے تو دادی غصہ کرے گی, ارے دے دو جی, کتنی دیر رلاتے بچے کو, دے دو. دادی کے پاس گئے تو ایک چیز مل جاتی, اس کو معلوم ہے, ضدی بن گیا وہ. ابا کے پاس جا کے روئے تو اور ایک چیز ملتی, اس کو معلوم ہے, وہاں جا کے بھی تھوڑے نخرے کرتا. ضد سکھائے ہم, ضد اصل میں وہ سیکھ لیا. تو اللہ کے لیے اس چیز پر غور کرو کہ اس کو کیا کیا چیز, کون کون سی چیزوں سے وہ سیکھ لیا, وہ کون کون سے گیم کھیلتا. وہ ہے چھوٹا لیکن آپ نہیں سمجھ سکتے وہ کیا کیا چیزیں سیکھ لیا. اس کو ضد کرنے کا ہر طریقہ معلوم ہو گیا. تو اس لیے کبھی دادی کو, اچھا اور ایک چیز یہاں پر یہ ہوتی, ضدی بناتے اصل میں ہم خود, گھر والے ہی بناتے. کبھی اگر وہ ماں کو ستا لیا, کبھی اگر وہ باپ کو ستا لیا, اگر ماں کو ستایا تو دادی کو خوشی ہوتی ہے, میرا بدلہ لے لیا بیٹا, بہت اچھا بچہ نکلا, ستا رہا ہوں نے, دیکھو میری بہو کو, سیکھ لیا ہو. کبھی نانی کو خوشی ہوتی, ہاں میرا بدلہ ایسا تو بھی لے لیا بچہ بول کے. یعنی ان کا ضد کرنا, ان کا ستانا کبھی دادی کو خوش کرتا, کبھی نانی کو خوش کرتا تھا. اس کو معلوم ہو گیا اچھا کہاں پر کیا ضد کرنا, کہاں پر کیسے ستانا. سمجھ رہے نا؟ تو پٹکنے سے کیا ملتا, روئے تو کیا ملتا, نیچے گر کے لیٹے تو کیا ملنے والا, یہ سب چیزیں سیکھ لیا. اس لیے وہ وہی چیز کرتا, آخر میں تم اس کو وہ چیز دے دیتے. تو یاد رکھو یہ بہت بڑی غلطی ہے. تو اب ہم کو کیا کرنا, بچوں کی ضد کو اگر ختم کرنا ہے تو, اور یہ پوری چیزیں فوراً اب بھی سنیں, اب بھی ہم اپلائی کریں گے, ابھی سدھر جاتا, ایسا نہیں ہے. یاد رکھو وہ کئی دنوں کی بیماری ہے اس کی, کئی دنوں سے ضدی بنا, اس کے اوپر کئی دن لگیں گے پھر آپ کو, لیکن اس پر عمل کرو, ضرور رزلٹ آئے گا انشاءاللہ. کیسے؟ اب بچوں کی ضد کے بارے میں دوسروں کے سامنے کبھی نہیں بتانا, ریپیٹ نہیں کرنا. جیسا کہ ہوتا نا, کبھی رشتہ دار آئے, ہمارے بچے بہت ضدی ہے, اب رشتہ دار کے سامنے وہ رونا شروع کا. کئی مرتبہ ایسا ہوتا نا, شادی میں یا کئی فنکشن میں گئے, فوراً اس کو معلوم یہ اچھا موقع ہے, ماں باپ سے منوانا بولے تو پیسے لینا بولے تو یہاں لیٹنا, یہاں رونا, کیونکہ ماں باپ برداشت نہیں کرتے سب کے سامنے میں روؤں, اس لیے یہاں اگر ستائے تو انہوں ضرور دیتے, بلکہ انہیں وہاں شروع کرتا رونا. اس لیے آواز نہیں کرے, جیسا چپ خاموش رہ بیٹا, لے 10 روپے لے کے جاؤ, خوشی سے بھاگ جاتا ہو. سیکھ لیا اصل میں وہ. تو کیا کرنا, کبھی بھی ہمارے گھر کو رشتہ دار آئے, پڑوسی آئے, کسی کے سامنے بھی ہمارے اپنے بچوں کا جو ضد ہے, اس کی جو غلط عادتیں ہیں, ان کو ریپیٹ نہیں کرنا. مثال کے طور پر, میرا بچہ سنتا نہیں جی, میرا بچہ بہت ضدی ہے, میرا بچہ مانتا ہی نہیں, میرا بچہ غصے والا ہے, میرا بچہ غصہ آئے تو سب نکال کے پٹک دیتا. معلوم ہے یہ موبائل, یہ پرسوں کیا ہوا معلوم, اس کو نکال کے پھینک دیا میرا بچہ, بچے کے سامنے بول رہے.
یہ سب چیزیں جتنی بھی اس کی غلط حرکتوں کو اس کے سامنے اگر بولے. بہت سارے لوگ نہیں ہمارا بچہ سانس روک لیتا ہے نا, ہوتا ہے ایسا ڈر کے سانس روک لیتا اس لیے ہم کو پھر کچھ دے دینا پڑتا, سانس روک لیتا, بات نہیں مانتا, یہ سب چیزیں پٹک دیتا, جھگڑا کرتا, غصہ کرتا, جھوٹ بولتا. یہ سب چیزیں لوگوں کے سامنے اگر آپ بولیں گے تو یہ سب چیزیں بچے کے لیے آشیرواد ہوتے ہیں. اب یہ بلیسنگز اس کے لیے آپ کی طرف سے یہ اس کے لیے سپورٹ بن جاتا ہے. اچھا معلوم ہو گیا ہمارے امی دوسروں کے سامنے بول رہے بولے تو ہمارے امی ڈر رہے اصل میں ہے نا, یہ سب کرتے بول کے معلوم ہے اب اس کو میرے کو کرنا ہی کرنا ہے. تو کبھی بھی اپنے بچوں کے غلطیوں کے بارے میں, ضد کے بارے میں دوسروں کے سامنے نہیں بولنا, ٹھیک ہے. اس کے بعد کچھ لوگ تو ایسے ہیں انہوں دوسروں کے سامنے کیسا بولتے معلوم ہے, ان کے بچوں کے ضد کے بارے میں وہ بہت بڑی شان بتاتے ہوئے بولتے ہیں ہمارے بچے ایسے چھے معلوم ہے. جو غصہ ہے نا یہ خاندان کا اثر ہے, ہمارے بابا بھی ایسا تھے کہتے, ہمارے دادا بھی ایسا تھے, پورے لوگوں کا ہی نہیں خاندانی اثر لے کے نکلا معلوم ہے, بلکہ بڑی شان سے بول رہے تھے. اب اسے تو پھر اور طاقت مل گئی, اچھا ہمارے ابا ایسے, دادا ایسے, ان کے ابا بھی ایسے, اچھی بات ہے, پھر ایسا تو کرنا ہی پڑتا. تو یہ بھی بہت بڑی غلطی ہے. کبھی اپنے بچوں کی غلط حرکتوں کو لوگوں کے سامنے شان بتاتے ہوئے پیش نہیں کرنا. یہ دو چیزیں نہ کرتے ہوئے اب لوگوں کے سامنے کبھی اگرچہ ایک بچہ ضد کرنا شروع کیا, چاہے لوگوں کے سامنے یا پھر آپ گھر میں رہتے ہوئے کبھی بھی رو رہا, ستا رہا, چلا رہا, ضد کر رہا, تو اس کی طرف توجہ نہیں دینا. ایسی توجہ کہ اصل میں بچہ ترسنا, میں اتنا ضد کر رہا ہوں لیکن میرے امی ابا کچھ بھی نہیں بول رہے, میرے ضد کرنے کا کیا فائدہ ہوا, کچھ بھی فائدہ نہیں ہوا, یہ اس کو احساس ہونا. دیکھو بچے کو جب یہ معلوم ہوگا کہ میرے کو ضد کرنے سے فلاں چیز ملے گی تو وہ ضرور کرے گا, لیکن جب بچے کو یہ احساس ہو جائے گا کہ میں اتنا ضد کر رہا ہوں لیکن مجھے کچھ بھی نہیں مل رہا, کوئی ریسپانس نہیں آ رہا, تو پھر بچہ ضد کرنا چھوڑ دیتا. پہلی چیز. دوسری چیز کیا ہے, ہمیشہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ کیا کروانا چاہتے ہیں, بچوں کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں, ان باتوں کو بار بار بولنا. جیسا کہ کیا کیا نہیں بولنا وہ تو ہم کو معلوم ہوا, اب کیا ہم کرنا چاہتے, کروانا چاہتے, ان باتوں کو بار بار بولنا. خالی تو بھی ایسی نہیں, ہمارا بچہ بہت اچھا معلوم ہے, ہمارا بچہ ضد نہیں کرتا, ہمارا بچہ بولے جیسا سنتا, ہمارا بچہ وقت پہ کھانا کھاتا, ہمارا بچہ لوگوں کا احترام کرتا, ہمارا بچہ بہت اچھا پڑھتا, سب کی عزت اور احترام کرتا, ہمارا بچہ بہت اچھا ہے. بار بار گھر والے اس کو بار بار یہی باتیں سنائیں گے, اس کے دماغ میں بیٹھ جاتا. اچھا میرے امی تو ایسا بول رہے, ہمارے ابو تو ایسا بول رہے, لیکن میں کیا کر رہا ہوں. ایسا نہیں کرنا چاہیے. اس لیے ہمیشہ اچھی باتیں بار بار اس کو سنانا, لیکن بری باتیں وہ کرتے جو غلط حرکتیں اس کے سامنے نہیں سنانا. جو بری عادتیں اس کے بارے میں ہیں وہ باتیں بند کرنا, وہ باتیں بند کر دینا, گھر میں بولنا ہی بند کرنا. کوئی بھی غلط کام کرتا ہو آپ کا بچہ, کون سا بھی غلط حرکت کرتا ہو, وہ بات گھر میں بولنا ہی نہیں. ابھی کیا ہوں گا انہیں, ابھی کیا ہوں گا, ابھی موبائل پھوڑ دیا, ابھی تھوڑی دیر پہلے نیچے گر کے لیٹا, ضد کرا, سیدھا فون اٹھا کے امی اب تک بچہ بہت ستایا, ایسا کرا. امی کو بھی نہیں بولنا, بابا اس کو بھول ہی جانا, بس انہیں کرا نہیں کرا ایسا محسوس ہونا بچے کو, میں اتنی دیر کرا مگر ہمارے امی یاد بھی نہیں کر رہے, ایسا فیل ہونا اس کو. ٹھیک ہے نا. تو جو بری عادت ہے اس کے بارے میں بات کرنا بند کر دینا, اور جو ریالٹی ہم چاہتے ہیں بچے کے اندر اس کے بارے میں بار بار بولتے رہنا. میرا بچہ نمازی ہے, میرا بچہ قرآن پڑھتا, میرا بچہ اچھا اسکول کو جاتا, میرا بچہ نہیں ستاتا. یہ باتیں آپ بار بار بولتے رہو اپنے بچوں کے سامنے, انشاءاللہ دھیرے دھیرے اس کا ضد ختم ہو جائے گا. اور ایک اور طریقہ بتاتا ہوں بچوں کی ضد کیسے ختم کرے. مثال کے طور پر بچہ چاکلیٹ ہونا بول کے ضد کر رہا, ستا رہا, ہونا امی ہونا, رو رہا, ابو ہونا, ضد کر رہا, رو رہا, بہت دیر سے رو رہا. اب اس کو یہ کرنا, دیکھیے اصل میں سزا, اس کی سزا یہ ہے کہ اسے اس لمحے کے لیے جزا سے روک دینا, یہ اس کی سزا ہے. مثال کے طور پر بچہ رو رہا چاکلیٹ کے لیے, اس کی سزا کیا ہے؟ مار اس کی سزا نہیں, گالی اس کی سزا نہیں,
اس کو اس چیز سے, اس کی جزا سے تھوڑی دیر کے لیے روک دینا. اب رو رہا, اس کو بولنا ٹھیک ہے بیٹا دوں گا, خاموش رہو, پہلے دوں گا, خاموش رہو. ہاتھ میں ہے چاکلیٹ, ملے گا آپ کو, لیکن کب ملے گا؟ آپ خاموش بیٹھیں گے تو. آپ لیٹ رہے, سیدھا اٹھو, اٹھ کے وہاں پر بیٹھو, بیٹھ کے 10 گنو, 10 سیکنڈ تک آپ گنو تو یہ ملے گا, دوں گا ضرور. اور وعدہ خلافی نہیں کرنا اپنے بچوں کے ساتھ کبھی, میں دیتا ہوں بول کے بعد میں نہیں دیے تو اس کو معلوم ہو جاتا میرے امی دینے والے نہیں ہیں, چلو اپنا کام اپن کرو. نہیں, جو دیتے بولے وہ ضرور دینا, لیکن کیا بولنا؟ کنڈیشن کے ساتھ. دوں گا بیٹا, دوں گی بیٹا, لیکن اٹھو وہاں بیٹھو, 10 گنو. مطلب کیا ہے؟ آپ اس کے اس غصے کو, آپ اس کے اس ضد کو 10 سیکنڈ کے لیے پاز کر کے رکھ دیے. 10 سیکنڈ, 10 سیکنڈ بولنا خاموش بیٹھو, خاموش بیٹھو, دوں گا. 10 سیکنڈ جب وہ خاموش بیٹھے گا, اس کے بعد پھر اس کو شاباش بیٹا بولتے ہوئے, ٹھیک ہے بیٹا شاباش, ویری گڈ, جب دے دو اس کو چاکلیٹ. کہیں جا رہے آپ فنکشن میں, معلوم ہے وہاں ستائے گا بیلونز کے لیے, پہلے ہی بولنا بیٹا بیلون ملے گا, میں ضرور دلاؤں گا, لیکن کب؟ جانے ساتھ ہی روئیں گے چلائیں گے تو نہیں, واپس جب ہم آتے نا بیٹا اس وقت دلاؤں گا. لیکن اگر آپ ایسا نہیں کرے, سب کے سامنے ماروں گا, پھر یاد رکھو صرف بولنا ہے, مارنا نہیں ہے, بولنا اس کو پہلے جو بولنا. انہیں ضد کرنے سے پہلے, رونے سے پہلے ہی اس کو یہ سکھانا کہ ضرور ملے گا تجھے وہ چیز, لیکن تو ایک کرے گا تو, ایک کنڈیشن ہے, یہ کریں گا تو تجھے وہ ملے گا, اگر یہ نہیں کرے گا تو تجھے نہیں ملے گا. اب تو رو, گر, ستا, لیٹ, کچھ بھی کر لے, تجھے وہ چیز نہیں ملے گی. جب تم ہماری بات مانو اور تھوڑی دیر کے لیے تم خاموش بیٹھو, ہم جیسا بولے ویسا سنو, ہم تم کو ضرور دیں گے. جب یہ